ایک ظالم بادشاہ، ایک جادوگر اور ایک سچا لڑکا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی ایسی مثال ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے، جس میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جادو اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتا تھا تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے جھکے رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تم کسی لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکے کو منتخب کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا، مگر اس کے راستے میں ایک راہب کا گزر ہوتا۔ وہ راہب اللہ کی عبادت کرتا تھا اور حق کی دعوت دیتا تھا۔ ایک دن لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتوں نے اس کے دل کو بدل دیا۔ وہ سچائی کو پہچان گیا۔ اب وہ لڑکا دو راستوں کے درمیان تھا، ایک طرف جادوگر اور دوسری طرف سچائی۔ وہ لڑکا راہب سے سیکھنے لگا، اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر اسے مارتا، اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے بھی سزا دیتے۔ لڑکے نے راہب سے اپنی مشکل بیان کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر سے ڈرو تو کہہ دینا گھر والوں نے روکا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈرو تو کہہ دینا جادوگر نے روکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ راستے میں ایک خطرناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ خوف زدہ تھے۔ لڑکے نے کہا، آج مجھے پتا چلے گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا راستہ تجھے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو مار دے۔ پتھر پھینکا گیا اور جانور مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکا راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، تم آج مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ایسا ہو تو میرا نام نہ لینا۔ پھر اللہ نے اس لڑکے کو شفا دینے کی قدرت دی۔ وہ اندھوں کو بینا کرتا، بیماروں کو ٹھیک کرتا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ بادشاہ کا ایک درباری اندھا تھا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا اور بہت سے تحفے لایا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ درباری ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اسے سزا دی گئی، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مان لیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب کو بلایا گیا، اسے ایمان چھوڑنے کا کہا گیا۔ اس نے انکار کیا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ درباری کو بھی بلایا گیا، اس نے بھی انکار کیا اور اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کی باری آئی۔ بادشاہ نے اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے کا حکم دیا اور کہا، اگر یہ ایمان نہ چھوڑے تو اسے نیچے پھینک دو۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ پہاڑ لرز گیا اور سب گر گئے سوائے لڑکے کے۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ پھر اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ نے اسے پھر بچا لیا۔ آخر کار لڑکے نے کہا، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تم وہ نہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا؟ لڑکے نے کہا، لوگوں کو جمع کرو، مجھے ایک درخت سے باندھو، پھر تیر چلا کر کہو، بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر چلا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن اسی لمحے لوگ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حق غالب آیا۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ جلائی اور ایمان والوں کو جلانے لگا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ ہے ایمان کی وہ داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔